اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 59 سے شروع کرتے ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو پھر ایسے لوگ آ گئے جن کو اللہ نے جانشین کر دیا۔ وہ کون تھے؟ وہ لوگ ناخلف لوگ تھے، ان کو اللہ نے جانشین بنا دیا۔ اضاعوا الصلاۃ، اور انہوں نے کیا کیا؟ نمازیں ضائع کر دی، یعنی وہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ فسوف یلقون غیا، تو پھر ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت اچھے اللہ کے پاکیزہ نبی آئے، سب نے اسلام کی دعوت دی، جن کا تذکرہ ہم نے پچھلی آیات میں کیا ہے۔ تو اب اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کو خلافت دے دی جو کہ ناخلف تھے، تو ان کو ان کی گمراہی کی اللہ کہتا ہے سزا ہم دے کے رہیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، لیکن جنہوں نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ ظاہر اللہ راضی ہے ان سے۔ تو فاولئک یدخلون الجنۃ، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون شیئا، ان پر بالکل بھی کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جیسے انہوں نے اعمال کیے ہوں گے اس سے بڑھ کر انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ جنت عدن التی وعد الرحمن، اس جنت کا جس کے اللہ نے وعدہ کیا ہے عبادہ بالغیب، اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے بن دیکھے، جو اس پر ایمان لاتے ہیں نا۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ جنت جو ہے اس کا میں ان کو حقدار بناؤں گا، متقی پرہیزگار لوگوں کو۔ تو اس میں آیت 59 میں اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے کیا کیا؟ نمازیں ضائع کر دی۔ واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفسانی کی طرف پیچھے پڑ گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس میں نمازیں جب چھوڑ دی تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اگر مسلمان نے اس کی حقیقت فراموش کر دی تو اس کے سب عمل ضائع ہو گئے۔ خدا پرست اور غیر خدا پرست میں عملی امتیاز یہی ہے، نشانی یہی ہے مسلمان کی کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کی پہلا صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں لگا رہے، اللہ ہی کو پکارتا رہے، اللہ ہی کی عبادت کرتا رہے، اور دوسرا جو گروہ ہے وہ بے پرواہ اور غفلت کی زندگی گزارتا ہے۔ تو لہذا عبادت اور دعا ایمان باللہ کی علامت ہے۔ تمام امتوں نے اسی پر عمل کیا، پورے دین کی عمارت اسی پر اٹھائی گئی ہے۔ جو ہی یہ عمل بگڑا تو پوری دینی عمارت گر گئی۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ دن میں 5 وقت انسان کا رشتہ اللہ سے قریب تر کرتی جاتی ہے۔ ہر امت کے زوال کا پہلا قدم نماز سے دوری ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا ہے، ہر حال میں ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ نماز تو کسی صورت بھی اس کی
مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہیں، تو نماز کا تو ناغہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا، ہر حالت میں پڑھنی ہے، آپ مریض ہو جب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہمیں کرنا چاہیے، معاف نہیں ہو سکتی نماز، کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیسے کفر اور ایمان میں فرق ہے۔ تو جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو اس کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس میں حقیقت کہ جو عمل صالح کرے گا ان کو داخل کروں گا، یدخلون جنت ولا یظلمون شیئا، جنت عدن التی وعد الرحمن، اس جنت کا جو ہمیشگی کی جنت ہے اس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کس سے؟ ایمان والوں سے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ 62 آیت میں فرما رہا ہے اللہ کہ جنت کی زندگی پاکیزگی اور سلامتی کی زندگی ہوگی۔ انہو کانا وعدہ ماتیہ، بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ ضرور پورا ہونے والا ہے، نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا سلاما، اس میں وہ نہیں سنیں گے کوئی بیہودہ بات، کس میں؟ جنت میں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی ڈسکرپشن بیان کر رہا ہے کہ 62 آیت میں کہ جنت کی زندگی پاکیزگی اور سلامتی کی زندگی ہوگی، وہاں سلام کی صدائیں ہر طرف سے بلند ہوں گی اور کوئی بیہودہ بات سننے میں نہیں آئے گی۔ وہاں رہنے والوں کو غیبت اور بد کلامی اور فحش اور بری آوازوں سے نجات مل جائے گی۔ ہر شخص جو ہے عقل سلیم کا متمنی ہوگا۔ جنت کی بے شمار نعمتوں میں سے یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ تو وہ صبح شام کھانا کھائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ رزق دے گا، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور ان کے لیے رزق ہوگا، فیہا، اس میں یعنی جنت میں ان کے لیے رزق ہوگا، خوراک ہوگی، بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تو ہم کس کو وارث بنائیں گے اس جنت کا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ان بندوں کو جو کہ پرہیزگار ہوں گے ان کو وارث بنائیں گے اس جنت کا۔ سبحان اللہ۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کوئی وحی کچھ دن نہیں اللہ نے وحی بھیجی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں مجھ سے کچھ نعوذ باللہ غلطی ہو گئی ہے، جو اب فرشتہ نہیں آتا وہی لے کے، تو پریشان تھے اس وجہ سے۔ تو کافر لوگ مذاق اڑا رہے تھے، کیا آپ کا اللہ تو بھول گیا ہے، آپ کو بھول گیا۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے کہ آپ کا اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہاں فرشتہ کہہ رہا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ، ہم نہیں اترتے، إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، مگر جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ وہ وہی لے کے نہیں نہ آیا تھا، جبرائیل علیہ السلام نہیں وہی لے کے آئے تھے کچھ دن، تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ آپ بتا دیں انہیں کہ ہم تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ تو وہ بتا رہے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ، کہ ہم نہیں اترتے، إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، مگر اپنے رب کے حکم کے بغیر۔
لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا، اسی کے لیے ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو ان سب کے درمیان ہے، سب اللہ ہی کا ہے۔ وما کانا ربک نسیہ، اور نہیں تمہارا پروردگار بھولنے والا۔ یہ جواب دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ ھل تعلم لہ سمیہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے آسمان اور زمین کا، اور جو کچھ اس میں ہے آسمان اور زمینوں میں، وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کا رب ہے۔ فَاعْبُدْہُ، تو بس اسی کی عبادت کرو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، وَاسْتَبِرْ، اور ثابت قدم رہو اسی کی عبادت کے لیے، لعباداتہ ہی، اس کی عبادت پر۔ ھل تعلم لہ سمیہ، بولا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟ یعنی کہ اللہ کا کوئی ہم نام ہے جو اللہ کے سوا یہ کام کر رہا ہو؟ کوئی نہیں، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ کافر جو تھے وہ اس لیے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو پوچھو یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، ایسے ہی اصل مقصد کی طرف سے نظریں ہٹانے کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 66 میں فرما رہے ہیں، یقول الانسان اذا مت لا سوف اخرج حیا۔ وہی کافروں کی بات کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم ریزہ ہو جائیں گے، تو ہم زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ کیا ہم زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ وہ بار بار وہی کوشچن کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے والا یذکروا، کہ اسے یاد نہیں ہے، انسان کو یاد نہیں ہے۔ اولا یذکر الانسان، کہ انسان کو یاد نہیں ہے، انا خلقنہ، ہم نے ان کو پیدا کیا تھا، من قبل، پہلے بھی، لم یکو شیئا، جب وہ کوئی چیز ہی نہ تھا، مٹی تھا، ہم نے اس مٹی سے اس کو انسان بنا دیا، خوبصورت انسان بنا دیا، عقل و دانش والا انسان بنا دیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تو اللہ کی، تیرے رب کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے اپنی، بس تمہارے پروردگار کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ان کو ضرور جمع کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو بھی جمع کریں گے، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم، جہنم کے گرد، یعنی کافروں کو جہنم کے گرد جمع کر کے لے آئیں گے، جیسے یہ گھٹنوں کے بل گرا کر، یعنی بے بسی کی حالت میں گھٹنوں کے بل گرا کر ان کو وہاں لے آئیں گے جہنم کے پاس۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم کھینچ لیں گے ہر فرقے کو، ہر گروہ کو ہم کھینچ کے لے آئیں گے، جو ان میں سے ہوگا بہت سخت رحمان کے نزدیک سرکشی میں، جو بہت زیادہ سرکش ہوگا رحمان کے نزدیک، رحمان کے نظر میں جو سرکش ہوگا، ہم انہیں کھینچ کے الگ کر دیں گے، کھینچ کے لے آئیں گے، جو بھی ہوگا ان میں سے سرکش۔ ثم لا نحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو خوب واقف ہیں ان لوگوں سے جو کہ زیادہ حقدار ہیں جہنم میں جانے کے، بے حاصلیہ، اس میں داخل ہونے کے، یعنی جہنم میں داخل ہونے کے جو حقدار ہیں، ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔
یعنی اللہ نہیں جانتا تو پھر کون جانتا ہے؟ اللہ تو سب جانتا ہے نا غیب کے حال۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے مگر ہر کوئی گزرنے والا ہے اس میں سے۔ کس میں سے گزرنے والا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر کوئی گزرنے والا ہے اس میں سے، یعنی کہ پولیس صراط میں سے۔ تو اس تفسیر کی صحیح حدیث میں اس طرح بیان کی، اس کی تفسیر صحیح حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنا دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، جس پر ہر مومن اور ہر کافر کو گزرنا ہوگا۔ اس کو پل صراط کہیں گے۔ مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے، کچھ تو پلک جھپکتے ہی میں بجلی اور ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ بالکل صحیح سالم اور کچھ زخمی حالت میں بھی گزر جائیں گے، مگر جو کافر ہے وہ جہنم میں گر پڑیں گے۔ نیچے اس کے پل صراط کے نیچے جہنم ہوگی، اس میں گر پڑیں گے۔ تو کچھ کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو نکال لے گا اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ بعد کی بات ہے کہ اللہ ان کی شفاعت قبول کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن کافر اس پل کو عبور نہیں کر سکیں گے، سب جہنم میں گر جائیں گے۔ اس حدیث کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ جس کے 3 بچے ہوں گے اور وہ 3 بچے بلوغت میں پہنچنے سے پہلے مر جائیں تو انہیں آگ نہیں چھوئے گی، مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث 1251، صحیح مسلم حدیث 2632، ان میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ پل صراط جو ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بخیر و خوبی عبور کرا دے گا۔ کاش ہم بھی اس فہرست میں شامل ہوں۔ آمین ثم آمین۔ وکانا ربو کا حتما مقضیہ، کانا اعلیٰ رب کا حتما مقضیہ، تو یہ اللہ پر لازم ہے اور مقرر ہے، یعنی پل صراط عبور کرانا اللہ پر لازم ہے اور مقرر کیا ہوا، اللہ نے پہلے سے اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو کہ پرہیزگار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، گھٹنوں کے بل گرا کے اس میں چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جب پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، روشن آیات، کافروں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، تو وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں ایُّ الفریقین خیر مقاما وأحسن ندیا۔ کوئی ہٹ دھرمی کی بات ہے کہ دونوں فریقوں میں سے کس کے مکان زیادہ خوبصورت ہے، مطلب وہ دنیاوی چیزوں پہ ترجیح دے رہے ہیں۔ وہ آسن ندیا، اور کن کی مجلسیں خوبصورت ہیں، بہتر ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ کتنے ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا ان سے پہلے، یعنی قریش سے پہلے
قریش مکہ سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ و برباد کیا۔ ہم احسنو اساسن کہ وہ تھے بہت اچھے، اساسن سامان ٹھاٹھ باٹھ کے لحاظ سے، یعنی ان کے ٹھاٹھ باٹھ ایسے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی دیکھ کے۔ تو یہ اللہ انہیں کہہ رہا کہ تم تو ان کے 1% بھی نہیں ان کے مقابلے میں، جتنے ان کو ٹھاٹھ باٹھ میں نے دیے تھے۔ وریہ اور نمود و نمائش ان کو میں نے اتنی دی تھی۔ وہ ٹھاٹھ باٹھ اور نمود و نمائش میں اتنے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی ان کو دیکھ کے۔ کل ان کو ہم نے تباہ برباد کر دیا۔ تو تم کیا چیز ہو؟ کل من کان فی ضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے من کان فی ضلالۃ، کہ وہ کہ جو شخص گمراہ ہے، گمراہی میں پڑا ہوا ہے، تو اسے ہم کیا کرتے ہیں؟ فَلْيَمْدُدْ لَهُ رحمان مدد، تو پھر اس کو اللہ مہلت دیے جاتا ہے، لمبی مہلت، اس کو زمانے کے لیے مہلت دیا جاتا ہے۔ وہ اس میں سنبھل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سنبھلتا تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ لمبی مدت دیتا ہے اس کو سنبھلنے کے لیے۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، اور پھر جب آ جاتا ہے وہ وعدہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ وقت آ جاتا ہے۔ اما العذاب و اما الساعۃ، خواہ وہ عذاب کا وعدہ ہو یا قیامت کا وعدہ ہو، وہ آ جاتا ہے نا جب۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، تو پھر ان قریب وہ جان لیں گے کافر لوگ کہ کس کا مکان بدتر ہے اور کس کا جو لشکر ہے وہ کمزور ہے۔ ان کے سوال کا جواب دیا نا، وہ پوچھ رہے تھے کہ کس کے مکان بہتر ہیں اور کس کی مجلسیں خوبصورت ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ جب وعدہ آ جائے گا، اللہ کا وعدہ کیا وہ وعدہ آ جائے گا نا، چاہے وہ عذاب کا وعدہ ہو یا قیامت کا وعدہ ہو، تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے مکان برے ہیں اور کس کے مکان، کس کے لشکر جو ہیں وہ کمزور ہے۔ یہ اللہ نے جواب دیا انہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور اللہ زیادہ کرتا جاتا ہے، الَّذِينَ اهْتَدَوْا، جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی، ان کی ہدایت میں، ہدا ہدایت میں اور زیادہ اضافہ اللہ کرتا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اور باقی رہنے والی، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نیکیاں ہیں۔ باقی تو عمل سب بیکار ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، لیکن جو نیکیاں ہیں وہ قائم رہیں گی۔ خیر عند ربک، تو وہ بہتر ہیں تیرے پروردگار کے نزدیک، ثواباً صلے کے لحاظ سے، وہ خیر مردہ، اور انجام کے لحاظ سے، وہ نیکیاں جو ہیں ان کا انجام بھی بہت خوبصورت ہوگا اور ان کا صلہ بھی بہت خوبصورت ملے گا۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے انکار کیا ہماری آیات سے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَادًا، اور وکالا، اور اس نے کہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس شخص نے کہا جس نے ہماری آیات سے انکار کیا، اس نے کہا، کیا کہا؟ لا اوتین، میں ضرور دیا جاؤں گا، یعنی مجھے ضرور دیا جائے گا، مالا و ولادا، مال اور اولاد۔ کب دی جائے گی؟ کہتا ہے کہ اگر میں مار کے دوبارہ زندہ ہوا تو مجھے پھر بھی اللہ تعالیٰ
مال و دولت میں، اولاد میں ایسے ہی دے گا جیسے میں یہاں خوشحال ہوں اس دنیا میں، ویسے ہی وہ مجھے وہاں خوشحالی دے گا اگر قیامت آئی تو۔ مگر قیامت کو وہ مانتا نہیں ہے، لیکن کہتا ہے اگر قیامت آئی تو مجھے اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوشحال رکھے گا وہاں بھی، ایسے ہی اولاد بھی زیادہ دے گا اور مجھے مال و متاع بھی زیادہ دے گا، اور ایسے ہی میں خوشحالی کی زندگی وہاں بھی بسر کروں گا۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات پہ مطمئن ہے کہ مجھے وہاں بھی یہ سب کچھ ملے گا۔ اطلاع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے اطلاع الغیبہ، کہ اسے غیب کا علم ہے، اسے غیب کا علم ہو گیا ہے۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے عہد لے لیا ہے رحمان سے کوئی، یا اس نے کوئی عہد لے لیا ہے خدا سے، اللہ سے کوئی، کہ اللہ نے اس سے عہد کر لیا کہ ہاں میں تمہیں وہاں بھی ایسے ہی باعزت زندگی دوں گا۔ کلا، ہرگز نہیں، اللہ فرما رہا ہے ہرگز نہیں، سنکتب، ان قریب ہم لکھ لیں گے، ان قریب، نکتب ہم لکھ لیں گے، ما یقول جو اس نے کہا، جو وہ کہتا ہے، ونمد لہ اور بڑھا دیں گے ہم اس کے لیے، من العذاب عذاب میں، مدہ ایک لمبا، اور مطلب اس کا عذاب ہم لمبا کر دیں گے، ونمد لہ اور ہم بڑھا دیں گے، من العذاب مدہ اس کے لیے عذاب لمبا کر دیں گے، ونارثہ اور وارث ہوں گے اس کے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کے لیے تو ہم عذاب بڑھا دیں گے، اور اس کے وارث کون ہوں گے؟ وَنَارِثُهُ اور ہم وارث ہوں گے اس کے، ہم وارث ہوں گے، نارثُهُ ہم اس کے وارث ہوں گے، ما یقولو جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِنَا فَرْدًا وہ تو آئے گا ہمارے پاس اکیلا، جیسے ہم نے اسے پیدا کیا تھا اکیلا، ایسے وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا۔ ساری زمین و جائیداد، سب زمین و آسمان سب کے مالک تو ہم ہیں، وہ تو اکیلا ہی ہے، اکیلا ہی ہمارے پاس آ جائے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً اور اس نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور بھی معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا تاکہ اس کے لیے وہ باعث عزت ہوں، یعنی وہ ہر طرح کے اپنے طور پہ نا اپنے حفاظت کے لیے ہر کام کر رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ اور معبود بناتا جاؤں گا، وہ میرے وہاں اس زندگی میں کام آئیں گے کیا؟ تو وہ تو کام نہیں آئیں گے، یہ تو اکیلا ہی رہے گا۔ وہ اپنی عزت بڑھانے کے لیے اپنے اور معبود بناتا جاتا ہے اللہ کے سوا۔ کلا، ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بے عباداتہم ہیں وہ یکون لہم ضدًا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے بنا لیے ہیں جو معبود، وہ بنا لیے ہیں اس کی عقل ہی اتنی ہے، وہ عقل سے کام ہی نہیں لے رہا۔ ہرگز نہیں، یہ کوئی اس کے ساتھی نہیں ہے، اس کے مددگار نہیں بنیں گے۔ سَيَكْفُرُونَ ان قریب وہ انکار کر دیں گے، بے عباداتہم اس کی عبادت سے، وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، مطلب وہی ہو جاتا ہے نا کہ اللہ کی عبادت میں شریک کر رہا ہے ان کو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ جن کو میرا معبود میرے ساتھ بناتا ہے تو وہ جلد ہی ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہماری تو یہ عبادت ہی نہیں کرتا تھا، ہمیں کیا پتہ یہ کون ہے، کس کی عبادت کرتا تھا، ہم نے تو کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں۔ وہ معبود خود ہی ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے کہ یہ نہیں ہماری عبادت کرتے تھے، بلکہ غصے ہوئے یہ کیوں ہماری عبادت کرتے تھے۔ وَيَكُونُونَ إِلَيْهَا ضِدًّا اور وہ ہو جائیں گے
ان کے مخالف، یعنی اس شخص کے وہ دشمن بن جائیں گے۔ یہ کون ہوتا ہے ہماری عبادت کرنے والا؟ ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی عبادت کا حقدار ہے، تو یہ ہماری عبادت کیوں کرتے تھے؟ وہ اس شخص کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 82 تک آج ہو گیا، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔